آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے خاور مانیکا سے بھی ڈبل چیک کیا تھا، اس وقت ان کا کیا رد عمل تھا آپ سے جب خصوصی طور پہ بات کی؟ جو بعد میں انہوں نے کہا وہ تو ہم نے دیکھا ان کا ویڈیو بیان، آپ کو کیا کہا تھا؟ اچھا علینا، میں جو ابھی بات کرنے لگا ہوں یہ جو اوورآل ہماری ایک جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہوتا ہے، فیکٹس کو انالائز کرنا ہوتا ہے، یہ ایک جرنلسٹ میں یہ ایک صلاحیت ہونی چاہیے. اور تب ہی ہم یہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگر کسی کا انٹرویو دیکھتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھے 4 باتیں غلط لگ رہی ہوں. اس بنیاد پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 4 باتیں غلط ہیں تو سارا غلط ہے. میرے میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ میں سچ اور جھوٹ میں تفریق کر سکوں. اب آتے ہیں خاور مانیکا صاحب کی طرف. یہ جن لوگوں سے میں نے بات کی تھی، سب سے مشکل کام میرا خاور مانیکا سے بات کرنا تھا. اب ایک بندہ ہے، میں اسے کیا پوچھوں کہ آپ کی طلاق ہو گئی ہے؟ اور مجھے یہ پوچھنا پڑا. اور میں نے شروع میں ان سے بات کی، میں نے کہا جی کہ میرے کوئی کویسچنز ہیں لیکن آکورڈ قسم کے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آکورڈ کا ورڈ نہیں سنا. تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا جی کہ سنا ہے آپ کی کوئی، میں نے طلاق کی بجائے بھی نا سیپریشن کا ورڈ اپنی طرف سے میں اس کو ٹون ڈاؤن کر رہا تھا. تو وہ میں نے کیا، میں نے کہا کہ سنا ہے آپ کی علیحدگی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بات پوچھنے والی ہے کہ میں اگر آپ کو آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میں نے کہا بالکل درست بات کر رہے ہیں. میں اس لیے شروع میں کہہ رہا تھا کہ میرے کویسچن ذرا آکورڈ ہیں لیکن پوچھنا امپورٹنٹ ہے. اگلا سوال مانیکا صاحب کا تھا، انہوں نے کہا کہ میں کون سا سیلیبریٹی ہوں. یہ جو ہم عام طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کی پرائیویٹ لائف جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی ہماری ایک غلط اپروچ ہے. یعنی کہ ایز اے جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں وہ جب ان کے جو اچھی چیزیں ہیں کہ کوئی مسلح ڈال کے جائے نماز ڈال کے نماز پڑھنے کی تصویریں وہ خود بنوا کے چلاتے ہیں، وہ بھی ان کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے. جب کوئی ایسی معیوب چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس میں وہ ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ان کے نیریٹو میں بہ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی سیلیبریٹی ہوں. میں نے کہا جی یہ بات بھی آپ کی بالکل درست ہے، آپ سیلیبریٹی نہیں ہیں، لیکن اس میں ایک سیلیبریٹی انوالو ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں. اس کے بعد خاور مانیکا صاحب نے مجھے کوئی دنیا کی بے ثباتی پہ کوئی درس دیا، کوئی جو میں نے 2-3 منٹ سنا. تو اس میں انہوں نے کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. تو میں نے انہیں نا ایک جگہ پر سٹاپ کیا. میں نے کہا کہ سر اب انہی ہستیوں کو حاضر و ناظر رکھ کے آپ مجھے بتا دیں کہ کیا آپ کی ڈائیورس ہو گئی ہے. اب یہ بھی بڑا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کہتے جی کہ نہیں ہوئی. خیر انہوں نے کہا کہ جہاں تک ڈائیورس کی بات ہے وہ ہو گئی ہے، لیکن اگلی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سیلیبریٹی کی، یہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں سیلیبریٹی سے کس کا مطلب لے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جو سیلیبریٹی کی آپ بات کر رہے ہیں شادی کی، وہ نہیں ہوئی. اچھا مجھے بعد میں بھی اس بات کی تصدیق ہوئی کہ جب وہ میرے سے بات کر رہے تھے خاور مانیکا صاحب کو واقعہ ہی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور اسی سے ملتی جلتی بات کہ میں نے جن لوگوں سے رابطہ کر رہا تھا اس میں ایک مرحوم نعیم الحق شامل تھے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ نعیم الحق کو بھی پتا ہوگا. تو نعیم الحق صاحب سے میں نے پوچھا تو نعیم صاحب نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ عمر ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان نے کوئی شادی نہیں کی. ساتھ انہوں نے کہا کہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، یعنی کہ ان کا ایک دعویٰ تھا جیسے کہ وہ عمران خان پر PhD ہیں. انہوں نے کہا کہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ ابھی شادی کرے گا بھی نہیں، وہ اگر کرے گا تو وہ الیکشن کے بعد کرے گا. آپ علینا یقین مانیں کہ مجھے بعد میں یہ ویریفائی ہوا کہ واقعی نعیم الحق کو بھی نہیں پتا تھا. اب تیسرا ایک کریکٹر، تیسرا جو موسیٰ کا ذکر کر رہے تھے خاور مانیکا صاحب، ان کا بیٹا، کہ ہاں ان کا بیٹا. اچھا میرے ساتھ بھی ہوا یہ کہ اس ٹائم کوئی ایک پروگرام تھا لیکن جو پہلے ثنا بچا کرتی تھی بعد میں رابعہ انم کر رہی تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس میں لینا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ موسیٰ بھی ادھر موجود ہے. اب میرے لیے آکورڈ تھا کہ ایک بیٹا ہے ان کا، تو میں اس سے کیا میں کنٹیسٹ کروں کہ نہیں بھائی تمہاری والدہ نے شادی کر لی ہے. اب جو موسیٰ ہے اس نے مجھے برا بلا کہنا شروع کر دیا. میں نے اس کو کوئی کنٹیسٹ نہیں کیا اور اس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ میری والدہ نے شادی نہیں کی، یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ میں ان کو عدالت میں لے کے جاؤں گا، فلاں جگہ پر لے کر جائیں گا. بعد میں مجھے واقعی یہ اس چیز کی بھی تصدیق ہوئی کہ واقعی موسیٰ کو نہیں پتا تھا اس ٹائم تک جب وہ بات کر رہا تھا. تو یہ جو بات کرتے ہیں نا خاور مانیکا، یہ بات درست ہے کہ اس ٹائم ان کو نہیں نالج نہیں تھا. اچھا اب جو دوسری بات ہے جو عدت والی جو بات ہے، نہیں تو عمر اتنی خفیہ اس میں، کیونکہ ہم نے وہ جو شادی کی پکچر دیکھی تھی آپ نے ہمیں دکھائی، اس میں تو کافی لوگ ساتھ بیٹھے ہیں.
نہیں وہ لوگ جو ہیں ان میں آپ دیکھیں نا اس میں کون تھے زلفی بہاری تھے اس میں اون چودھری تھے اس میں یہ فرا تھی فرا گوگی اس میں جو بشرا بی بی ہیں ان کی والدہ تھیں اور ان کا بھائی تھا اور ایک میرے کو بچہ تھا یا مفتی صاحب تھے ٹھیک ہے مفتی صاحب تھے باقی یہ جو عدت والی انہوں نے بات کی 14 نومبر والی یہ بات بھی کنفرم کی ہے کس نے شروع میں انٹرویو آیا تھا فرا گوگی کا اس نے بھی جب انہوں نے اقرار کیا ہے شادی کا انہوں نے کہا جی کہ 16 فروری کو انہوں نے تصویر چلائی انہوں نے کہا جی کہ اب ہوئی ہے شادی ٹھیک ہے اچھا اور اس میں یہ اس ایلیمنٹ کو کور کر رہے تھے فرا نے بھی یہ بات کی ہمارے لاہور کے جو رپورٹر ہیں جیو کے ان کو انٹرویو میں اس نے بات کی اس نے کہا جی کہ دیکھیں یہ جو طلاق ہے یہ 14 کو ہوئی تھی تو اب یہ ہے نا کہ ہم 16 کو ابھی جا کے کیا ہے یعنی کہ وہ یہ درمیان والا ڈسٹنس ڈیوریشن ہے وہ بھی ایک ڈیلیبریٹلی وہ اس طرح سے کر رہی تھی ٹھیک ہے یہ بات جو ہے یہ مفتی صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں کیا اب دیکھیں نا مفتی صاحب سے معتبر وہ خاور مانیکا سے بھی زیادہ معتبر تھے بحثیت نکاح ہاں خاور مانیکا جو ہیں ان کو تو طلاق دینے کا پتہ ہو سکتا ہے نا کہ ان سے آگے کیا ہوگا ان کو نہیں پتا تو مفتی صاحب جو ہیں مفتی صاحب نے بھی یہ بات دوبارہ بھی انہوں نے انٹرویو میں بھی بات کی کہ انہوں نے 1 جنوری کو ان کا نکاح پڑھایا اچھا یہ باتیں تو ان کی درست ہیں اب جو باقی بات ہے نا ان کی اس میں ایک ایڈ کر کے پھر میں اگلی پہ جاتا ہوں اب یہ ہے کہ خاور مانیکا نے جو باتیں کی نا عمران خان ویسے بڑے خوش قسمت آدمی ہیں کہ ان کے بارے میں جب بھی کوئی انکشافات ہوئے نا ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ انٹرویو دینے والے پہ کتاب لکھنے والے پر چلا جاتا ہے کچھ اسی طرح ملتی جوتی باتیں عمران خان کی شخصیت کے بارے میں ریحام خان نے اپنی کتاب میں کی اچھا اس ٹائم بھی بہت سارے لوگ تھے او جی نہیں جی میں وہ جی یعنی کہ وہ کتاب کا ذکر ہی نہ کریں جی اس میں گند ہے ہم نے اس ٹائم بھی بحث نہیں ہونے دی یعنی کہ ایک بندہ ہے جس کو ہم پرائم منسٹر منتخب کرنے جا رہے ہیں ہم اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ تضادات سے بھرپور شخصیت اور ایسی شخصیت ڈینجرس ہوتی ہے کہ میں ان کے وعدے پر یقین کر لوں وہ بندہ کل کوئی اور کام کر دے تو لہٰذا یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ان کی کوئی بات ایسی مخفی ہوتی بھی نہیں ہے لوگ ان کی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں